السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب قدیم ہندوستان کے مضمون ہندوستان کی تاریخ کے ماخذ کے متعلق ہے۔ تحریری مواد۔ تحریر کے وجود میں آنے کے بعد مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی گئی۔ یہ کتابیں درخت کی چھالوں اور کھجور کے پتوں پر تحریر ہوئی۔ ان میں سے اکثر مخطوطات یا ہاتھ سے لکھی یہ کتابیں مذہبی عقائد، رسومات اور روایت پر ہیں۔ ان میں وید، رامائن، بھارت، مہابھارت اور پران قابل ذکر ہیں، لیکن بعد میں جین مت اور بدھ مت کے ماننے والوں نے اپنے مذہب کے بارے میں بڑی تعداد میں کتابیں لکھی۔ ان میں سے کئی مسودے چوتھی صدی عیسوی کے ہیں جو وسط ایشیا اور چین میں ملے ہیں۔ تحریر اور رسم اللحاظ نے مذہبی اور حکومتی اداروں کے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ قوانین و ضوابط کو تحریر میں لائیں۔ مثلاً دھرم شاستر میں جو قوانین ہیں ان کا تعلق ذات پات، شادی بیاہ اور جائیداد کے بارے میں ہے۔ اس میں مختلف جرائم اور ان کی سزائیں ہیں، بادشاہ کے فرائض درج ہیں۔ اسی طرح ارتھ شاستر میں حکومت کے آئین و ضوابط ہیں۔ اس کے بعد ادبی لٹریچر آتا ہے کہ جس میں اپنے عہد کے کلچر زندگی کی تصاویر ہیں۔ مثلاً کالی داس کے ڈراموں میں گپت دور کی سماجی زندگی پوری طرح سے نمایاں نظر آتی ہے۔ ہندوستانی سماج کے بارے میں ایک اور اہم ماخذ غیر ملکی سیاح ہیں، جن میں یونانی، رومی اور چینی قابل ذکر ہیں۔ ان میں فابیان 5ویں صدی عیسوی میں اور ہیون سنگ 7ویں صدی عیسوی میں ہندوستان آئے اور واپس جا کر انہوں نے اپنے سفرنامے لکھے جن میں ہندوستان کے بارے میں اہم معلومات ہیں۔ حکمرانوں کے دربار میں ان کے بارے میں کتابیں لکھنے کی ابتدا ہو چکی تھی، جیسے ہرش چرت، ہرش کی سوانح ہے۔ اس میں اس کے دربار کے حالات اور اس عہد کی سماجی زندگی کی جھلکیاں ملتی ہے۔ اسی طرح کے اور چرت بھی لکھے گئے جو تاریخ کا اہم ماخذ ہے۔ راج ترنگینی، یہ کتاب کلہن نے سنسکرت زبان میں کشمیر کی تاریخ پر لکھی تھی، جس میں 1184 قبل مسیح سے 1148 تک کے کشمیر کے حالات ہیں۔ اسے ہندوستان میں تاریخ کی پہلی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ پران۔ پران کا مطلب ہے پرانا۔ اگرچہ ان میں دیوی دیوتاؤں کے قصے، کہانیاں اور داستانیں ہوتی ہیں، مگر ان کے ساتھ ہی راجاؤں، شاہی خاندانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ان میں ان جگہوں کا بھی ذکر ہے جہاں تاریخی واقعات ہوئے تھے۔ یہ سنسکرت زبان میں لکھے گئے ہیں۔ پرانوں کو عورتیں اور شودر بھی پڑھ سکتے تھے۔ کتاب الہند، یہ کتاب ابو ریحان البیرونی 970 عیسوی سے 1030 عیسوی تک کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آیا اور یہاں رہ کر پنڈتوں سے سنسکرت پڑھی اور ہندو مذہب و فلسفے کا مطالعہ کیا۔ کتاب الہند ہندو عقائد، رسومات، فلسفیانہ افکار اور بے انتہا معلوماتی کتاب ہے۔ ارتھ شاستر۔ ارتھ شاستر کے مصنف کوٹلیا یا چانکیہ کی زندگی کے بارے میں پوری معلومات نہیں ملتی ہیں، سوائے اس کے کہ اس نے ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور نند خاندان کی ملازمت میں رہا۔ اپنے تجربات اور پچھلے مفکروں کے افکار پر مبنی اس نے ارتھ شاستر یعنی دنیاوی فوائد کا علم کتاب لکھی، جس میں ریاست کے نظم و نسق، ڈپلومیسی، حکومت کرنے کے طور طریقے،
کامیابی کے لیے اخلاقی قدروں کو قربان کر دینا، رعایا کے ساتھ سخت سلوک اور آزاد قبائل کو رشوت و شراب اور سازش کے ذریعے شکست دینا وغیرہ جیسے موضوعات شامل ہیں۔ ارتھ شاستر میں بادشاہ کے فرائض، عدل و انصاف، سرکاری ملازموں کا تقرر، جاسوسی نظام، شہر کے انتظامات اور تاجروں اور بیپاریوں کے کردار کے بارے میں لکھا ہے۔ اس سے قدیم ہندوستان کے سماج، اس کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ ارتھ شاستر کی دریافت۔ ارتھ شاستر ایک طویل عرصے تک نایاب رہی۔ 1904 میں اس کے بارے میں پتہ چلا۔ 1905 میں اس کا پہلا نسخہ سنسکرت زبان میں شائع ہوا۔ 1909 میں اس کا انگریزی ترجمہ ہوا۔ 1991 میں اس کا اردو ترجمہ کراچی سے شائع کیا گیا۔ اب تک اس کا ترجمہ دنیا کی اہم زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے یہ ثابت ہوا کہ قدیم ہندوستان میں ریاست کا ادارہ بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ ارتھ شاستر سے اقتباسات۔ بادشاہ کے فرائض۔ دربار میں آنے کے بعد وہ درخواست گزاروں کو دروازے پر کھڑا نہیں رکھے گا، کیونکہ اگر بادشاہ خود کو رعیت کی پہنچ سے باہر رکھے اور اپنا کام بیچ کے آدمیوں پر چھوڑ دے تو ہمیشہ قباحت پیدا ہوتی ہے، پبلک بددل ہو جاتی ہے، دشمن کو اس سے زگ پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ سرکاری ملازمین۔ سرکاری ملازمین سے نہ صرف ان کی ناجائز طور پر بنائی گئی املاک چھین لی جائے، بلکہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل بھی کیا جاتا رہے تاکہ وہ سرکاری مال میں خرد برد نہ کریں۔ جو کھائیں وہ اگل دیں، جو محاصل میں اضافہ کریں اور خیر خواہی سے راج کی خدمت انجام دیں، انہیں مستقل کر دیا جائے۔ غبن۔ جو کوئی وصول شدہ رقم خزانے میں داخل نہ کرے یا جو کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا خرچ نہ کرے یا وصول شدہ آمدنی کو صحیح طور پر ظاہر نہ کرے، وہ غبن کا مرتکب ہے، اس پر 12 گنا جرمانہ ہوگا۔ تجارت کا نگراں۔ تجارت کا نگران افسر سب اسباب تجارت کی مانگ اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھے گا جو زمین میں یا دریا کی پیداوار میں شامل ہیں اور خشکی یا پانی کے راستے سے آتی ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ان کی تقسیم یا خرید و فروخت کے لیے کون سا وقت موزوں ہے۔ شہر کا انتظام۔ کوئی سڑک پر کوڑا پھینکے تو اس پر 1/8 پن جرمانہ، کوئی سڑک پر پانی یا کیچڑ پھیلائے تو اس پر 1/4 پن جرمانہ، اور کوئی شاہی سواری کی سڑک پر یہ حرکت کرے تو اس پر دگنا جرمانہ ہوگا۔ قدیم تاریخ میں جن ممالک میں بھی اولین جو تحریریں لکھی گئی وہ ان کی ابتدا مذہبی کتابوں، مندروں اور بادشاہوں کے متعلق لکھی گئی ہیں، چاہے وہ مصر میں لکھی گئی تحریریں ہوں، چاہے وہ عراق کی لکھی ہوئی تحریریں ہوں۔ ہندوستان میں سن اور تاریخ۔ قدیم ہندوستان میں واقعات کا تعین کرنے کے لیے سن اور تاریخ کا کوئی ایک طریقہ نہیں تھا۔ جین مت اور بدھ مت کے ماننے والے اپنے ہاں واقعات کو ان دونوں کی وفات کے دن سے تعین کرتے تھے۔ بہت سے حکمران سن اور تاریخ کا تعین اپنے سن جلوس یا تخت نشینی سے کرتے تھے، جیسے اشوک۔ کچھ بادشاہوں نے اپنے خاندان کے اقتدار آنے کی تاریخ کو بنیاد بنایا، اس کی مثال گپت خاندان ہے۔ ایک اور طریقہ یہ تھا کہ کسی اہم واقعے کو مرکز بنا کر ان سے واقعات کو بیان کیا جاتا تھا، جیسے سیلاب، قحط یا جنگ وغیرہ۔ 58 قبل مسیح میں وکرم سمت اور 78 سن عیسوی میں شک سمت، یہ 2 کیلنڈر شروع ہوئے۔ وکرم سنہ کے بارے میں ہے کہ اسے وکرمادتیہ نے شروع کیا، مگر اس خطاب کو بہت سے راجاؤں نے اختیار کیا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے وہ کون سا راجا تھا کہ جو اس کا بانی تھا۔
اسی طرح سے شک سند کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اکثر غیر ملکی حکمرانوں کو شک کہا جاتا تھا۔ اس لیے کون سا شک حکمران تھا جس نے اسے روشناس کرایا؟ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ اب مورخ قدیم تاریخ کو قبل مسیح اور بعد از مسیح کے سن سے تقسیم کرتے ہیں۔